अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो उम्मीद है आप सब लोग खैर और ऑफिस से होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं लैलतुल कद्र की रात चल रही हैं, तो खूब दुआएं कीजिएगा और प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ उसका टॉपिक है बीवी से लड़ाई का आगाज़ बाय मुफ्ती तारिक मसूद। ये एक फ़नी वाक़या है। सो लेट्स हैव अ लुक विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हुआ है। हम करते क्या हैं कि जब हमसे कोई गलती होती है और उस गलती का हम खुमियाजा भुगतते हैं, बजाय तौबा करने के उस गलती को सही करार देने की कोशिश में लग जाते हैं। अपना ही वाकया सुनाने में कोई हर्ज नहीं है मेरा ख्याल है। आज मैं जुम्मे में नहा के वॉशरूम से निकला तो अलमारी का जो है ना, हमारे घर की अलमारी का वो दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही वो शीशा था उसका खुला हुआ था, मैं टकरा गया उससे। घर में मैंने बच्चों को कहा कि भाई ये बंद करना चाहिए था ना, कोई बंदा टकरा सकता है। तो GHQ से जवाब आया कि खुद भी इंसान को देखना चाहिए। मैंने घर में बच्चों से कहा कि भाई देखो, बंदा वॉशरूम से निकलता है, सामने अलमारी है, अगर उसका उसका वो शीशे का एक खुला होगा तो कोई भी टकरा सकता है ना। GHQ आपको पता है आर्मी किसी के सामने झुकती और दबती नहीं है। तो GHQ से फौरन रिप्लाई आया कि इंसान को खुद भी देखना चाहिए। तो मुझे टकराने पे गुस्सा नहीं आया, जो GHQ से रिप्लाई आता है ना, गुस्सा तो नहीं खैर, लेकिन उस पर मैंने कहा देखो भाई, उसूल ये है कि जब कोई वजीर आजम नसीहत करे ना, तो नसीहत का फौरन रिप्लाई आना ये अच्छा, ये वैसे उसूल जिंदगी गुजारने के सीखने चाहिए। उस वक्त इंसान कहते सॉरी, उस वक्त क्या कहते, सॉरी, ये ठीक है चलो। सॉरी। घरों में झगड़े यहीं से तो होते हैं। अब हम तो खामोश हो गए, क्यों आगे GHQ के आगे कौन बोल सकता है। लेकिन होता क्या है, आदमी फिर जवाब में देता है। GHQ। मैं जब आपसे कह रहा हूं कि इसका दरवाज़ा बंद होना चाहिए, हम बाहर निकले, टकरा गया, ये मेरी गलती है आपकी गलती है? एक तो गलती आपकी, ऊपर से आप कह रहे हो कि आपको देखना चाहिए। भाई मैं तो एकदम से निकलूंगा ना बाहर, तो वो जवाब आगे से आएगा, भाई आपके भी तो चश्मा नहीं लगा हुआ ना, नज़र तो ठीक है, हमसे गलती हो गई, खिड़की खुली रह गई या दरवाज़ा खुला रह गया, तो आपको भी तो नज़र आ रहा है ना। अब बताओ, इस मसले का क़यामत तक कोई हल हो सकता है? मैं जवाब में कहूंगा नहीं, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि इंसान जब अचानक निकलता है और पट खुला हुआ हो तो टकराएगा। आंख भी फूट सकती है, सर भी फट सकता है। अगला जवाब में क्या, उस वक्त टकराएगा बशर्ते कि आंखें बंद हों, खुली भी हों तो नहीं टकराएगा। घरों में झगड़े यहीं से शुरू होते हैं, फिर जो लड़ाइयां होती हैं, फिर आगे अबे तू सुनती नहीं है, एक तो मैं नसीहत कर रहा हूं और फिर ऊपर से जवाब दे रही है, फिर ये और वो, फिर जनाब साले आ गए हो, ये तो तुम थे जब से शादी हुई हम पछता रहे हैं यार, तुम्हारा तो कभी सर टकरा रहा है, कभी तुम्हारे पांव टकरा रहे हैं, कभी तुम्हारे घुटने टकरा रहे हैं, कभी तुम फिसल रहे हो, तुम्हारा तो काम ही ये, तुम तो अंधे हो, तुम तो बहरे हो, तुम तो काणे हो, तुम तो लुंजे हो, तुम तो टुंडे हो। दामाद को जो ना माजूर बना के लाक है, नसीहत सुनती नहीं है। तो उसका तरीका ये होता है कि GHQ से जब कोई रिप्लाई आए, फौरन क्या कर लो, खामोश, अच्छा सॉरी हमारी गलती। किसकी गलती है भाई, हम टकराए, किसी गलती, हम चुप हो गए। बाद में मैंने कहा यार थोड़ा सा समझा देना चाहिए, समझा दिया, सुन लिया उन्होंने कि भाई जब भी कोई नसीहत करे ना, फौरन आगे से जवाब। उसूल है ये, जिंदगी गुजारने का उसूल है। कोई बड़ा भी जब समझा रहा हो बेटे को, बेटा यूं, बेटा आगे से जवाब ना देना शुरू कर दे, नहीं असल में एक्चुअली, अब भाई तू सुन ले चुप करके थोड़ी देर, तेरा बाप है वो कौन है? जब नसीहत कर रहा है ना, हमारे वालिद साहब का तो आदत थी, वो नसीहत कर रहे और हम आगे से जवाब दे देना, हमें पता था वालिद साहब का पारा, फिर वो कहते थे तुम्हारी इस गलती पर इतना गुस्सा नहीं आ रहा, ये जो तुम लोगों में सुनने की सलाहियत नहीं है ना, ये ज्यादा बड़ा जुर्म है, ये ज्यादा बड़ा जुर्म है। देखो, जो आदमी सुनता नहीं है ना, उसमें तकब्बुर होता है, वो समझते मैं गलत हो ही नहीं सकता। ये इसकी अलामत होती है कि आप फौरन आगे से जवाब दे। आप फर्ज कर लें कि यार मैं कौन सा फरिश्ता हूं, मेरे में गलती हो सकती है, ये वाली अगरचे नहीं है लेकिन हो तो सकती है ना, तो सुन लो यार। ज्यादा ज्यादा ये हो जाएगा मैं छोटा आप बड़े, तो कोई बात नहीं, इससे क्या हो जाता है। जो मसनूई इज्जत हासिल करने की कोशिश करता है वो कभी भी बड़ा नहीं बनता। बड़े हमेशा मुतवाज़े लोग बनते हैं।
آج گھروں میں لڑائیاں بہت دفعہ اس لیے ہوتی ہیں خواتین چپ نہیں ہوتی آگے سے معذرت کے ساتھ. مرد جب کچھ بات کہتا ہے نا غصے میں تو عورت کو چاہیے چپ خاموش ہو جائے, بعد میں سمجھا دے میاں کو آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا ایکچولی یہ غلطی اندھے کون تھے آپ. جب بات چلی جاتی ہے نا تو پھر وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اب آپ گھر میں جا رہے ہیں, گلاس سامنے رکھا ہوا ہے نا, پاؤں لگا ٹھوکر لگ جاتی ہے تو انسان کہتے ہیں نا گلاس کس نے رکھا, آگے سے بچے جواب دیں یا جی ایچ کی اسے جواب آئے کہ آپ بھی تو دیکھ رہے تھے نا کہ سامنے پڑا ہوا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, یہاں سے کیا شروع ہو جاتے ہیں فسادات. کہ بھائی اب غلطی کی توجیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بول تو ٹھیک ہے بھائی آئندہ. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, وقت پورا ہو گیا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے میرے بھائی, گناہ کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے, جن میں ایک بہت بڑا گناہ ہے دنیا سے دل لگانا. حالانکہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, کھانا تو ہے. ڈالر جتنا بھی مہنگا ہو رہا ہے بری بات ہے, لیکن یہ سوچ کے تسلی کیا کرو ہماری بیسک ضرورت جو ہمیں مسافر کو چاہیے 2 وقت کی روٹی, سر چھپانے کی جگہ, کم از کم ہماری زندگی میں ابھی اتنے جلدی حالات خراب نہیں ہوں گے کہ یہ روٹی ہم سے چھین جائے. بے اتنا شک ڈالر انشاءاللہ مہنگا نہیں ہوگا کہ ہمارے پراٹھے بھی ہم سے چھوٹ جائیں. چھن جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ انشاءاللہ نہیں چھوٹیں گے. ملک میں گندم پیدا ہو رہی ہے, انڈے الحمدللہ نہیں ملے ہماری مرغیوں کے, آ کے ہم سے خرید لینا. میں کہنے والا تھا ایسے ہی لے لینا, لیکن پھر کتنے لوگ آ جائیں گے. تو انڈے پراٹھے انشاءاللہ نہیں چھوٹیں گے, یہ سب چیزیں موٹی موٹی چلتی رہیں گی. ہاں گریویاں چھوٹ جائیں گی, تو گریوی تو مسافر خانے کو یار بیٹھنے کی سیٹ چاہیے, ٹائم پہ کھانا چاہیے, کھڑکی والی سیٹ مل جائے تو زیادہ اچھا ہے, یہی چاہیے ہمیں, تو کھڑکی والی سیٹ ملی ہوئی ہے. تو بس اتنا ہے, تو زیادہ ٹینشن مت لو. سمجھتے ہو؟ شرک پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. دیکھو ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ہاں بدعتیں اور شرک ہوتی ہیں, وہ مجھے بار بار کہتے ہیں آپ شرک پر بیان کریں تاکہ ہم اپنی فیملی کو سنائیں. اب دیکھو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا, باقی جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کا مسئلہ تو شرک نہیں ہے نا, وہ توحید پرست لوگوں سے ہوتے ہیں, تو ان کا بھی رعایت کرنی پڑتی ہے نا. تو مجھے لوگ پرچی دے رہے ہوتے ہیں اس دفعہ آپ یہ کرنا, میرے ان کے گھر میں کوئی جھگڑا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, گلاس رکھ دیا, پاؤں سے ٹھوکر لگی, انہوں نے بیوی کو ڈانٹا یہ گلاس کیوں رکھا تھا یہاں, تو اس نے کہا تم بھی تو اندھے ہو. تو لوگ پھر مجھے کہہ رہے تھے اس ٹاپک پر آپ بیان کریں کہ میں نے کہا گلاس کیوں رکھا, اس نے آگے سے کہا آپ نے بھی دیکھا, آپ کو بھی تو دیکھنا چاہیے, تو اس ٹاپک پر بیان کریں. تو ہر آدمی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, تو میں دیکھتا ہوں جو چیز کامن چل رہی ہے مارکیٹ میں اس پر. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں جو زیادہ تر 99% لوگ آ رہے ہیں تو توحید پرستی ہیں, کوئی مزاروں پہ نہیں جاتا, کوئی بزرگوں سے دعائیں مانگنے کا قائل نہیں ہے. سمجھتے ہو نا؟ اس ٹائپ کے لوگ تو ہمارے پاس آ ہی نہیں رہے ہوتے, اور اب تو یوٹیوب پہ سن بھی نہیں رہے ہمیں ایسے لوگ, انہوں نے ہمیں اتنا وہ بدنام کر دیا ہے, یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں, وہ سنتے ہی نہیں ہیں. تو پھر بھی میں کرتا ہوں کیونکہ ٹاپک بہت اہم ہے, توحید ہمارے ایمان کا حصہ ہے, جب موقع ملتا ہے کر دیتا ہوں بیان میں. مفتی صاحب تمام کبیرہ گناہوں کی وضاحت کر دیں. دیکھیں چند کبیرہ گناہ ہیں. قتل کرنا انسانی حقوق میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. نماز جان کر قضا کر دینا سب سے بڑا کبیرہ گناہ اسلام لانے کے بعد. اس کو ہم لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں. اسلام میں خوب سمجھ لو, جان کر نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. یہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک انسان اسلام سے ہی نکل جاتا ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھیں. زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے نماز قضا نہیں ہونی. نہیں جنگ کی ہونی حالت میں چاہیے. اللہ نے اجازت نہیں دی ہے نماز قضا کرنے کی, میدان جنگ میں, تو پھر کہاں اجازت ہوگی. تو نماز قضا کرنا, سود کھانا اور زنا کرنا, شراب پینا, لڑکوں سے بدفعلی کرنا, ماں باپ کو ستاتے رہنا, کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسان سے, گھر میں ہوتا ہے, اس کا تو قرآن نے بھی کہا ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. کبھی ماں باپ سے اونچ نیچ ہو جائے توبہ استغفار کرو, اللہ معاف کر دے گا. تو وہ تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہے, لیکن ان کو مستقل ٹارچر کرتے رہنا یہ بھی کس میں داخل ہے, کبیرہ گناہ میں. رشتہ داری توڑنا, خونی رشتوں کو, چچا ماموں خالہ پھوپھی بہن بھائی, یہ بہت قریبی رشتے ہیں, ان میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے.
اگر آپ کی ایک سال بھائی سے بات چیت ہی نہیں ہوتی, بہن سے بات چیت ہی نہیں ہوتی, قطع تعلق کیا ہوا ہے, تو حدیث میں تو آتا ہے رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ بہت خطرناک ہے, اس کو کسی طرح سے جوڑ کی کوشش میں لگ جایا کرو. سو آئی ایبسلیوٹلی ایگری کہ اپنی غلطی مان لینی چاہیے. دوسرا, انسان کی ایک چپ 100 سکھ, یعنی کہ اگر انسان چپ ہو جائے تو اسے 100 سکھ مل جاتے ہیں. سب سے پہلا جو سکھ ہوتا ہے وہ انسان کا جو دل کا سکون ہے وہ اس کے پاس قائم رہتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو بے سر پیر کی لڑائیاں ہوتی ہیں ان میں کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو واقعی میں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی چپ رہنا ہی زیادہ فائدے مند ہے, کیونکہ اس کے کچھ فائدے ہیں جیسے کہ آپ بد زبانی سے بچ جاتے ہیں, اور کیونکہ انسان غصے میں بہت کچھ ایسا بول جاتا ہے جس کو نہیں بولنا چاہیے, اور بد زبانی سے بچ جاتا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ زبان ہی پہلی ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ تعداد جو ہے لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. تو زبان کی حفاظت ہو جاتی ہے, اور بھی انسان کی اپنی عزت کی حفاظت ہو جاتی ہے. تیسرا, آپ کے کیا بولتے ہیں سامنے آپ کا جو ہے, آپ سامنے والے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ سامنے والے کی ویلیو کر رہے ہیں, اس کی بات کا مان رکھ رہے ہیں. تو گھر کے سکون کے لیے چپ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. آئی نو اس کے لیے بھی بہت زیادہ ہمت اور صبر کی ضرورت ہے, بٹ اسٹل. اینڈ دا کیوٹیسٹ اینڈ دا فنی تھنگ از GHQ. So the way he is calling every time GHQ is completely outstanding. Literally, so whenever I listen the bayan of Mufti Tariq Usman Sahab, I got completely refreshed. So اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو don't forget to like, comment, share and subscribe. So we will see you in the next video میں. اللہ حافظ.